تو انسانوں کا بننا یہ سب سے بڑی چیز ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ دنیا کے حالات وہ انسانوں کی وجہ سے ہیں، انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہیں. جب دل کا یقین بنے گا تو انسان کے اعمال اچھے ہوں گے. جب انسانوں کے اعمال اچھے ہوں گے دنیا میں حالات اچھے پیدا ہوں گے، امن و امان آئے گا، چین سکون آئے گا، نفرتیں ختم ہوں گی، عداوتیں اور دشمنیاں ختم ہوں گی، لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہوں گے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لے آئے، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کے حالات کیا تھے. جتنے گناہ اور برائیاں ہو سکتی ہیں وہ سب اس وقت میں موجود تھے. چوری، ڈکیٹی، جوا، شراب نوشی، نشہ اور بدکاری، ظلم و ستم، جتنے گناہ اور غلطیاں اور جرائم ہو سکتے ہیں وہ سب اس زمانے میں پائے جاتے تھے، جس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا. آپ بتائیے یہ زمانہ تعلیم یافتہ زمانہ کہلاتا ہے، پڑھا لکھا زمانہ کہلاتا ہے، اور اس زمانے میں جو گناہ اور غلطیاں تھیں اور جرائم تھے کہ آج وہ ختم ہو گئے؟ آج وہی گناہ اور وہی جرائم دنیا میں اور زیادہ بڑھ گئے. اس وقت میں چوری کی ایک شکل تھی تو آج سینکڑوں شکلیں بنا لی لوگوں نے. ڈکیتی کے اس وقت میں ڈاکہ کی ایک شکل تھی تو آج سینکڑوں شکلیں بنا لی. نشہ کے لیے صرف شراب ایک چیز ہے تو آج سینکڑوں نشے کی چیزیں بنا لی. جوا کی اس وقت میں ایک شکل تھی تو آج سینکڑوں شکلیں بنا لی. اس زمانے میں بدکاری کی ایک شکل تھی تو آج عریانیت اور بے حیائی کی ہزاروں شکلیں پیدا ہو گئی. تو آج بھی کوئی وہ برائی نہیں ہے جو حضور کے زمانے میں تھی آج نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے بتاؤ کیا محنت کی؟ کیا دولت کے جمع کرنے کی محنت کی کہ مسلمانوں میں دولت نہیں ہے، مال و دولت کو جمع کرو. حکومت نہیں ہے، حکومت بناؤ. چیزیں نہیں ہیں، ساز و سامان نہیں ہے، اس کو اکٹھا کرو. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محنت نہیں کی. کیوں؟ اگر یہ چیزیں مل بھی جائیں، دولت بھی مل جائے، مال بھی مل جائے، حکومت بھی مل جائے، تو اس سے حالات اچھے نہیں پیدا ہوں گے. انسان کے دل میں ایک لالچ ہے اور حرص ہوتی ہیں. جیسے فرمایا کہ ایک سونے کا جنگل ملے تو وہ دوسرے کی حرص کرے گا، دوسرا ملے تو تیسرے کی حرص کرے گا. تو اس سے دنیا میں حالات اچھے نہیں پیدا ہوتے. دنیا میں اچھے حالات پیدا ہوتے ہیں انسانوں کے بننے سے، انسانوں کے اعمال کے بننے سے. میں مثال دیتا ہوں. چھری اور چاقو ہے، آپ بتائیے کہ یہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ بولو کو اچھی ہے کہ خراب ہے؟ کوئی اچھی کہے گا، کوئی خراب کہے گا. یہ اپنی ذات سے چھری اور چاقو نہ اچھی ہے نہ بری ہے. اچھے آدمی کے ہاتھ میں آتی ہے تو اچھا کام کرے گی، سبزیاں کاٹے گی، فروٹ اور پھل کاٹے گی. اور کارپینٹر کے پاس بھی تو چاقو اور چھری ہوتی ہے تو وہ کتنے اچھے کام کرتا ہے. اور اگر وہی غلط آدمی کے ہاتھ میں چلے جائے چاقو تو دنیا میں غلط کام ہوں گے. اسی طرح سے مال و دولت بھی ہے کہ مال و دولت اپنی ذات سے نہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے. اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آتی ہے دنیا میں اچھے کام ہوں گے. آپ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ نے مال دیا تو اس سے دنیا میں کتنے اچھے حالات پیدا ہوئے. اللہ کے بھی حقوق ادا ہوئے، بندوں کے بھی حقوق ادا کیے. غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں
اور محتاجوں پر خرچ کیا اور اچھی جگہوں پر خرچ کیا، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کی۔ وہی مال غلط آدمی کے ہاتھ میں گیا، قارون کو اللہ نے بڑا خزانہ دیا، اب وہ خزانے کی وجہ سے اس کے اندر غرور اور تکبر اتنا تھا کہ وقت کے نبی پر ہی اس نے الزام لگا دیا، تہمت لگائی، بدکاری کی، زنا کی تہمت لگائی اور کتنے فسادات مچائے۔ تو بگڑے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں مال جاتا ہے تو دنیا میں حالات اور خراب ہوتے ہیں۔ نمرود کے ہاتھ کیا کہتے ہیں، قارون کو خزانہ دیا، شداد کو خزانہ دیا، اور حضور کے زمانے میں کفار مکہ میں سرداران مکہ کو مال و دولت ملی تھی، ابو لہب ہے، عتبہ شیبہ ہیں، ان سب نے کیا کیا؟ بگڑے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں مال جاتا ہے تو اسی طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح حکومت ہے، وہ اپنی ذات سے نہ اچھی ہے نہ بری ہے، اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آتی ہے تو دنیا میں اچھے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، سکندر ذوالقرنین کے زمانے میں، اور اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کو اللہ نے حکومت دی تھی۔ نیک لوگ، بنے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے تو ساری انسانیت راحت پاتی ہے، پیار و محبتیں ہوتی ہیں، انصاف و عدل ہوتا ہے، لوگ میٹھی نیند سوتے ہیں، کسی چیز کا ڈر و خوف نہیں ہوتا ہے، نہ نفرتیں ہوتی ہیں نہ دشمنیاں ہوتی ہیں، ہر ایک کے اندر پیار و محبتیں ہوتی ہیں۔ اور وہی حکومت غلط لاگوں کے ہاتھ میں جاتی ہے تو حالات کیسے بدل جاتے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں آ کر جو امت کے حالات کو ٹھیک کیا اور دنیا کے حالات کو جو ٹھیک کیا، وہ دنیا کے ساز و سامان کی وجہ سے نہیں کیا، آپ نے ان لوگوں پر صرف ایک ہی ایک محنت فرمائی۔ وہ محنت کیا تھی؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کا ڈر و خوف ان کے دل میں بٹھایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی تعظیم اور آپ کی سنتوں پر چلنے کا، آپ کی سنتوں میں کامیابی کا یقین، آپ نے اس کی محنت کی۔ جب ان کے دلوں میں اللہ کی، اللہ کے نبی کی عظمت دل میں اتر گئی تو اب وہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہونا شروع ہو گئی، ساری برائیاں ختم ہونا شروع ہو گئی۔ تو اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ہر برائی کو ختم کرنے کے لیے الگ محنت نہیں ہے کہ بھئی چوری کو ختم کرنے الگ محنت کرو، اور ظلم کو ختم کرنے الگ محنت کرو، اور شراب کو ختم کرنے الگ محنت کرو، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ایک محنت کی کہ دل کا یقین صحیح ہو جائے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین دل میں اتر جائے، اللہ کی، اللہ کے نبی کی عظمت دل میں بیٹھ جائے، اور ان کے احکامات میں، ان کے طریقوں میں کامیابی کا یقین بیٹھ جائے، تو پھر ساری چیزیں صحیح ہوتی چلی جائیں گی۔ درخت کی جڑ صحیح ہو گئی تو تنا بھی صحیح ہوگا، اور اس کی ڈالیاں بھی صحیح ہوں گی، اور پھل اور پتے بھی اس میں آئیں گے۔ جڑ میں اگر کیڑ لگ جائے، جھاڑ کی جڑ میں اگر کیڑ لگ جائے تو جھاڑ سوکھ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ تو اصل محنت ہے انسان کے دلوں پر یقین کی محنت، صحیح یقین کی محنت ہو۔ تو صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ نہیں بدلے۔ 23 سال پہلے جن لوگوں کے اعمال کی وجہ سے زمانے جاہلیت کہلایا جاتا تھا، ان پر تھوڑی سی محنت ہوئی، صرف 23 سال کا زمانہ گزرا، تو 23 سال کے زمانے کے بعد اس زمانے کو کیا کہنے لگے؟ جس زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے تھے، لوگ بدلے نہیں، وہی لوگ ہیں۔ محنت ہوئی، یقین، دل کا یقین صحیح ہوا،
جس کی وجہ سے ان کے اعمال اچھے ہوئے، ان کے اخلاق اچھے ہوئے، تو 23 سال کے بعد اس زمانے کو کیا کہا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ ہے اور میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ تو بولو کیا ہوا تھا اس وقت میں؟ آج بھی ساری دنیا کے جو اندر حالات ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ جان و مال کا استعمال غلط ہو گیا۔ آدمی اس جان و مال کو سمجھتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، میں جہاں چاہے خرچ کروں، میرے جی میں جہاں آئے، جو مجھے اچھا لگے وہاں میں لگاؤں گا، تو جس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر یہ محنت سکھائی۔ اس محنت کے ذریعے سے جان و مال کا استعمال کا صحیح طریقہ آیا، لوگ اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرنے لگے، لوگوں کی ہمدردی میں خرچ کیا، اللہ کے احکامات پر خرچ کیا، تو جس کی وجہ سے دنیا میں اچھے حالات پیدا ہوئے۔ غلط جگہ خرچ کرنے سے بچنے لگے، وقت صحیح جگہ لگانے لگے، غلط جگہ وقت لگانے سے وہ بچنے لگے، تو دنیا میں حالات کتنے اچھے آئے، اتنے اچھے حالات پیدا ہوئے، جنگل و بیابان میں رہنے والے کے دل میں بھی اللہ کا ڈر و خوف تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں تھا، سفر کر رہا تھا، تو ایک جگہ ہم لوگ رکے کھانا کھانے کے لیے۔ تو جب کھانا کھانے لگے تو دیکھا کہ ایک آدمی بکریاں چراتا ہوا سامنے سے گزر رہا تھا، چرواہا بکریاں چرانے والا۔ اس سے ہم نے کہا کہ آؤ بھائی کھانا کھا لو۔ اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے، حالانکہ نہ رمضان کا مہینہ ہے اور نہ کوئی دوسرے روزے تھے ضروری۔ سخت دھوپ، چلچلاتی ہوئی دھوپ پڑ رہی تھی، مئی جون کی سخت گرمی اس طرح کی، تو وہ نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ایسی سخت دھوپ، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں آپ نے کون سا روزہ رکھا ہے؟ فرمایا کہ جنت کی قیمت وصول کر رہا ہوں۔ اس سخت دھوپ میں نفلی روزے رکھے ہوئے، تو آپ نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ اچھا بھائی یہ تمہاری یہ جو بکریاں ہیں اس میں سے ایک بکری ہم کو دے دو، بیچ دو، ہم سفر پر ہیں، اسے ذبح کر کے کھائیں گے۔ تو اس بکری چرانے والے نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، صرف میرے ذمے ان کو چرانا ہے، اصل مالک تو شہر میں رہتا ہے، تو میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیچ سکتا۔ تو انہوں نے کہا اس کا امتحان لینے کے لیے کہ بھئی ایک بکری ہم کو دے دو اور قیمت بھی لے لو، اور بکری ذبح کریں گے، ہم بھی گوشت کھائیں گے اور تم کو بھی گوشت دے دیں گے، تم بھی افطاری میں کھا لینا، تم کو پیسے ملیں گے، اور مالک سے جا کے یہ کہہ دینا کہ ایک بکری کو شیر نے، بھیڑیے نے کھا لیا، اور تمہاری بات کو مالک جو ہے وہ جھوٹا نہیں سمجھے گا، سچ مان لے گا، اور تم کو پیسے بھی ملیں گے، گوشت بھی ملے گا، اور تم جا کر مالک سے کہہ دینا کہ ایک بھیڑیے نے، شیر نے ایک بکری کھا لی۔ تو اس چرواہے نے کیا کہا؟ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، میں مالک سے جا کے کہہ دوں گا کہ ایک بھیڑیا اور شیر نے بکری کو کھا لیا، اور مالک بھی اس کو صحیح سمجھ لے گا، اور مجھے پیسے بھی مل جائیں گے، گوشت بھی مل جائے گا۔ لیکن کہا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے گئے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس جنگل و بیابان میں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، اور اس کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم اس طرح کر لو، تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر و خوف کیسے بیٹھا ہوا ہے کہ امانت داری اور سچائی یہ کس چیز نے اس کے اندر پیدا کی؟ یہی وہ دین کی محنت تھی۔ اس محنت کی وجہ سے لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر و خوف پیدا ہوا، اللہ کی عظمت آئی،
اللہ کے احکامات پر آئے تو جس سے دنیا بھی اچھی بنی. محنت مزدوری کرنے والے بھی امانت داری سے کرتے تھے, مالک بھی ہر ایک کے حق ادا کرتا تھا, اور ہر ایک کے اندر ہمدردی اور خیرخواہی پیدا ہوئی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت سے, جبکہ آپ کے آنے سے پہلے دوسروں کو لوٹ لیتے تھے اور زندہ بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے, بچیوں کو لے جا کے, لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے باپ گڑھا کھود کے ان پر مٹی ڈال دیتا تھا, کوئی ہمدردی اور خیرخواہی نہیں تھی, انسانیت نہیں تھی. لیکن محنت ہوئی تو پھر کیا ہوا, جو دوسروں کو لوٹ کر کھا لیتے تھے اور کوئی ان کے اندر ہمدردی نہیں تھی, ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے بنے, خود پیاسے رہ کر دوسروں کو پلانے والے بنے. پیاسے جان دے دی لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پیا. اور گھر مہمان آیا, خود ماں باپ بیوی بچے بھوکے, لیکن آنے والے باہر سے اجنبی مہمان کو کھانا کھلا دیا. تکلیف میں رہ کر دوسروں کو راحت پہنچایا, خود تکلیف اٹھا لی, دوسروں کو راحت پہنچا رہے ہیں. یہ اخلاق زندہ ہوئے اس محنت سے. میں نے کہا اللہ نے یہ وہ محنت عطا فرمائی ہے جس محنت کے ذریعے سے سب سے پہلے دنیا کے حالات ٹھیک ہوں گے. اللہ دنیا سب سے اچھی بنائیں گے, دنیا میں امن و امان پیدا ہوگا, پیار و محبتیں پیدا ہوں گی, الفتیں پیدا ہوں گی, اور پھر اس پر جو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو دیں گے, فرمایا کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ کہتے ہیں میں نے ایسی نعمتیں بنائی نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی کے دل میں آ سکتا. اللہ نے وہ محنت عطا فرمائی ہے, سب کریں گے انشاءاللہ. ہاں, اللہ نے ہم کو اس کے بندے ہونے کی حیثیت سے اس کی عبادت کرنا اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ان کی سنتوں پر چلنا, اور اللہ نے ہم کو آخری نبی کی امت میں پیدا کیا ہے, یہ ذمہ داری دی ہے کہ یہ دین پوری دنیا میں, دنیا کا ہر انسان اللہ کو پہچانے, اللہ کے نبی کو پہچانے. یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہ ہو جو اللہ کو نہ پہچانتا ہو, اللہ کے نبی کو نہ پہچانتا ہو. اس کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے. صرف بھی بچوں کو پال لینا, گھر بنا لینا اور اولاد کو, بچوں کو دنیا کمانا سکھا لینا, یہ انسان کی شرافت نہیں ہے. یہ کام تو انسان آپ ناراض نہ ہوں تو کہوں کہ یہ ایک جانور بھی کر لیتا ہے. ایک پرندہ بھی اپنا گھونسلہ بناتا ہے, وہ بھی بچوں کو پالتا ہے, پرورش کرتا ہے, وہ بھی اڑنا سکھاتا ہے, وہ بھی کھانا سکھاتا ہے. ایک جانور کو دیکھو جنگل میں, وہ اپنا گھر بناتا ہے اور اپنے بچوں کو پالتا ہے اور وہ بچوں کو کھانا بھی سکھاتا ہے. تو ہم بھی اتنا ہی سکھا لیا, ہم بھی اتنا ہی کر لیا, گھر بنا لیا, چند بھی بچوں کو پال لیا, تو ہم نے کون سا بڑا کمال کیا؟ جبکہ اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا, ساری مخلوق میں سب سے افضل بنایا اور ساری امتوں میں سب سے خیر امت بنایا. تو صرف ہم بھی اتنا ہی کر کے چلے گئے, صرف گھر بنا لیا, بھی بچوں کو پال لیا, تو ہم نے کون سا کمال کیا؟ یہ کام تو ایک پرندہ بھی کر لیتا ہے, ایک جانور بھی کر لیتا ہے. ہم اشرف المخلوقات, ساری مخلوق میں افضل ہونے کے اعتبار سے ہم نے کون سا کام کیا؟ اللہ نے ہم کو خیر امم, ساری امتوں میں سب سے افضل بنایا, تو ہم نے کون سا کام کیا دنیا میں؟ اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے اور خیر امت ہونے کی حیثیت سے اللہ نے ہم کو یہ کام دیا کہ خود ہم دین پر چلیں اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرائیں, نبی کی پہچان کرائیں گے بھی انشاءاللہ. اس کے لیے اللہ نے یہ دین کا کام دیا ہے. ایک نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ موت تک کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. سب نیت کرتے انشاءاللہ, ہاں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور گھر میں بھی سب کو نماز پڑھائیں گے, اور اپنے محلے میں, گاؤں میں کوئی ایک بھی بے نمازی نہیں ہوگا. ہم اس طرح محنت کریں گے.
ہاں اسی طرح گھر میں تعلیم کریں گے. فضائل اعمال حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی ہیں جس میں نماز کے فضائل ہیں, ذکر کے فضائل ہیں. ابھی رمضان مبارک آ رہا ہے, اس کے فضائل لکھے ہیں کہ رمضان تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے, ایک فرض پر 70 فرض ادا کرنے کا ثواب, اور ایک نفل ادا کریں گے فرض کے برابر اللہ ثواب دیتے ہیں. اللہ نے روزہ رکھنے پر اللہ کہتے ہیں روزے کا بدلہ خود میں اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں. الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور اس کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں. تو اللہ تعالی رمضان میں نیکیوں کا بھاؤ اور قیمت بڑھا دیتے ہیں تاکہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے, نیک کاموں میں آگے بڑھے. رمضان کا مہینہ یہ ہدایت کا مہینہ ہے. غزوہ بدر جس میں دنیا میں حق و باطل کا فیصلہ ہوا اور ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا, اور فتح مکہ جس سے سارے عرب میں دین پھیلا, اللہ نے وہ ہدایت کے فیصلے یہ رمضان المبارک کے مہینے میں کی. اگر ہم بھی رمضان میں وقت نکال کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے, کام کرنے والوں کے لیے ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ رمضان میں وہ 3 دن 3 مرتبہ لگائیں, ایک اپنی مسجد اور جماعت کو بھی لے کر جائیں, ایک خواص کو ذمہ داروں کو بھی لے کر جائیں, اور ایک شہر کے اعتبار سے بھی تقاضوں کو پورا کریں گے. 3 مرتبہ 3 دن لگائیں گے تو انشاءاللہ ایک بڑا مجمع, ہر ایک کے اندر نیک کام کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے. رمضان میں آپ دیکھیے ہر آدمی چاہتا ہے کچھ اچھی باتیں سنوں, کچھ اچھے کام کروں, یہ ہر ایک کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے. تو ہمارا یہ ماشاءاللہ مسجد اور جماعت کا مجمع ہے, یہ اگر قربانی دے رمضان میں 3 دن 3 مرتبہ لگائے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے ایک بڑا مجمع, نیا مجمع جو رمضان میں صرف نماز کے لیے آیا وہ ہمیشہ نمازی بن جائیں گے, وہ ہمیشہ دیندار بنیں گے, کریں گے بھی انشاءاللہ. ہاں رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے. میں نے کہا اس فضائل اعمال میں ہر عمل کے فضائل بتائیں. ارکان اسلام, ایمان کے فضائل ہیں, نماز کے فضائل ہیں, روزے کے فضائل ہیں, زکوٰۃ کے فضائل ہیں, حج کے فضائل ہیں. یہ اسلام کی جو بنیادیں 5 ارکان ہیں, حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ان 5 ارکان کے فضائل بتائے کہ اللہ نے اس کو پڑھنے پر دنیا میں اور آخرت میں کیا دیں گے, اور اگر یہ نہ کرے تو دنیا میں کیا پریشانیاں آتی ہیں, کیا نقصانات ہوں گے, اور آخرت میں اللہ ناراض ہوں گے تو کیا ہوگا. یہ اس میں تفصیل سے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. اس لیے اس کتاب کو پڑھیں گے انشاءاللہ, ہر گھر میں پڑھیں گے. کون کون پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ. ابھی دیکھیے آپ اجتماع میں آئے, اتنا بڑا مجمع آیا, آپ نے اپنا کاروبار چھوڑ کر آئے, ساری مشغولی چھوڑ کر آئے. اب آپ کے گھروں میں سب انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے مرد وہ اجتماع سے آ رہے ہیں, تو آپ کیا لے کر جا رہے ہیں؟ پوچھیں گے آپ کو گھر میں کیا لے کر آئے, تو بولو کیا دیں گے. آدمی سفر میں جاتا ہے تو کچھ لے کر جاتا نہیں اپنے بیوی بچوں کو, اور وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے مرد سفر میں گئے, فلان جگہ گئے, وہ کچھ لے کر آئیں گے. اب آپ اتنے بڑے اجتماع میں آئے ہیں تو آپ کے گھر والے بھی, خاندان والے بھی, علاقے والے بھی سب انتظار میں ہیں کہ یہ کیا لے کر آئیں گے. اب آپ اپنے دل سے پوچھو کیا لے کر جا رہے ہو جی, کیا لے کر جا رہے ہو. ایک یہ نیت کر کے جائیں گے جیسے ابھی بتایا کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے اور ہر کام سنت کے مطابق کریں گے. ہاں یہ کوئی کام سنت کے بغیر نہیں کریں گے, یہ ان کو بھی دعوت دینا گھر میں. اور دوسرا تعلیم, جیسے ابھی بتایا نا فضائل اعمال کی تعلیم, اس کا پیغام بھی گھر والوں کو دینا کہ یہ گھر میں تعلیم ہوگی. یہ اتنا اونچا عمل ہے, آپ بتاؤ کہ گھر میں ہمارے فرشتے اترے, شیاطین نکل جائیں, رحمت اللہ کی رحمتیں اترے, سکینہ اترے, فرشتے ہمارے گھروں میں آ جائے, بولو کون سا عمل ایسا ہے. یہ کتنا اونچا عمل ہے تعلیم کا. جب کتاب پڑھی جاتی ہے, تعلیم ہوتی ہے, تو فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں, آپ کے گھروں میں آ جاتے ہیں, اور رحمت اترتی ہے, سکینہ اترتا ہے,
اور جب کتاب پڑھی جاتی ہے تو آسمانوں میں اللہ فرشتوں کے سامنے ان کی بیٹھ کر دین کی بات کرنے والوں کا تذکرہ اللہ آسمانوں میں کرتے ہیں، اور وہاں مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں۔ بولو کتنا اونچا عمل ہے۔ تو یہ لے کر جائیے پیغام، اپنے گھر والوں کو سنائیے، ہاں کہ یہ ہم کو اس اجتماع میں یہ پیغام دیا، اور یہ نیت کریں۔ دیکھیے آسان ہے، روزانہ ایک کام کرنا ہے، اور ماہانہ ایک کام کرنا ہے، سالانہ کرنا ہے۔ بولو دیکھیں گے، روزانہ، ارے بولیے روزانہ، ماہانہ، سالانہ۔ اب روزانہ روزانہ کا عمل کیا ہے؟ روزانہ کا عمل 2.5 گھنٹے لگانا۔ روزانہ کا عمل کیا ہے؟ 2.5 گھنٹے دینا، کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کو، ایک اللہ سے ہونے کو، اللہ کے نبی کی عظمت، اللہ کے نبی کی سنتوں کی دعوت دینا، اور اس دین میں کامیابی کی دعوت دینا، ہر گھر تک جانا، ہر فرد تک جانا۔ تمام نبیوں نے، تمام صحابہ نے اسی ترتیب پر محنت کی ہے، گھر گھر جاتے تھے، ایک ایک فرد کے پاس جاتے تھے۔ آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں تو سارا مدینہ، مرد تو مرد، عورتیں اور بچے سب آپ کے استقبال میں آئے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ مدینے میں داخل نہیں ہوئے، اسلام کہاں سے آ گیا بتائیے؟ آپ جانے سے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آپ جانے کے بعد مسجد نبوی بنی ہے۔ مسجد کہاں تھی آپ کے جانے سے پہلے؟ وہاں کوئی مسجد ہی نہیں تھی مدینہ منورہ میں۔ تو پھر یہ دین کہاں سے پھیلا؟ جہاں مدینے کے ہر گھر میں، ہر فرد کی زندگی میں تقریباً اسلام آ گیا، اللہ کے نبی کی محبت آ گئی۔ اللہ کے نبی کی محبت اور عشق میں سارا مدینہ امنڈ کے آیا ہے۔ تو یہ کہاں سے محنت ہوئی؟ مدینہ منورہ کی بنیادی محنت کہاں سے ہوئی؟ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں ٹہر کر محنت کرتے تھے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن عبادہ، یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے رہبری کی، گھر گھر لے جاتے تھے، باغات میں لے جاتے تھے، کھیتوں میں لے جاتے تھے، جا کے محنت ایسے کی کہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے مدینے کے ہر گھر میں اسلام آ گیا۔ تو میں نے کہا یہ بنیادی محنت ہے۔ مسجد میں تو وہ لوگ آئیں گے جن کے اندر کچھ شوق پیدا ہو گیا۔ ارے جن کے اندر شوق ہی نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے آئیں گے مسجد کو؟ اس لیے فرمایا کہ جو جہاں ملے وہاں جا کے محنت کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال آپ نے محنت کی، کفار کے مجلسوں میں جاتے، ان کے میلوں میں جاتے، ان کے بازاروں میں جاتے، ان کے گھروں کے پاس جاتے، ان کے دکانوں کے پاس جا کر ایک ایک کی خوشامد کرتے۔ ہم کو بھی وہ کام کرنا ہے جو انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ نے کیا، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہر گھر تک جانا، ہر فرد سے ملاقات کرنا، اس کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹہ دینا ہے۔ دیں گے انشاءاللہ؟ کون کون دیں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ تو روزانہ 2.5 گھنٹہ دینا۔ آپ کے پاس صبح میں 2.5 گھنٹہ وقت ہے، صبح میں دو، نہیں شام میں وقت ہے، شام میں دو، یا صبح 1 گھنٹہ دے دیا، شام میں 1.5 گھنٹہ دے دیا، لیکن پورے 2.5 گھنٹہ دیں گے۔ اسی طرح یہ روزانہ کا ہوا۔ ماہانہ بولو کیا دیں گے؟ 3 دن دینا ہے۔ کتنا دن دینا؟ 3 دن۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اللہ کہتے ہیں ایک نیکی لاؤ گے تو 10 گنا ثواب دیں گے۔ 3 دن لگاؤ گے 30 دن کا ثواب۔ کتنا ثواب؟ 30 دن کا۔ یہ ماہانہ 3 دن نکلیں گے، اپنے آس پاس دیہاتوں میں جائیں گے، وہاں جا کے دین کی بات کرو۔ کتنے آپ کو ایسے مسلمان ملیں گے جن کے کانوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچ کے مہینے اور سال ہا سال ہو جاتے ہیں۔ ارے ان کو کون سنائے گا دین کی بات؟ آپ جا کے ملاقات کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا وہ اللہ کو نہیں جانتے، نبی کو نہیں جانتے، اور دین کو نہیں جانتے، اور اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں جانتے۔ مہینے اور سال ہا سال ہو جاتے، ان کے کانوں میں کوئی دین کی بات نہیں پہنچتی۔ 3 دن نکال کے اپنے آس پاس کے دیہاتوں میں، گاؤں میں جائیں گے، ان سے بات کریں گے، ان کے ایمان کی حفاظت ہوگی، ان کے اعمال کی حفاظت ہوگی، ان کی دنیا اور آخرت بنے گی۔
اور آپ کی محنت سے جتنوں کی جنت بنے گی اتنی بڑی جنت اللہ آپ کو دیں گے. نکالیں گے انشاءاللہ 3 دن. کون کون دیں گے 3 دن ہر مہینہ؟ ہفتہ طے کر کے دیں گے, پہلے ہفتے میں جائیں گے یا دوسرے ہفتے میں, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. یہ روزانہ کا ہو اور ماہانہ کا ہو. سالانہ چلہ اللہ توفیق دے 4 مہینے یا چلو کم سے کم چلہ دیں گے, چلہ دے کر دور سے دور جائیں گے, اپنے صوبے میں جائیں گے, باہر صوبے میں جائیں گے. اللہ نے اس امت کو تو عالمی نبی کی عالمی امت بنائی. 4 مہینے یہاں لگا کے پوری دنیا میں جا کر اللہ کے پیغام کو, اللہ کے نبی کے پیغام کو پہنچانا, یہ کتنی بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی. لگائیں گے بھی انشاءاللہ. سالانہ وقت دینا, کون کون دیں گے؟ 4 مہینے یا چلہ. چلو ہاتھ اٹھاؤ چلے کے لیے بھی, سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اعلان کر لیں. جی جی ضرور. بھائی اب دعا ہوگی. دعا سے پہلے ایک اعلان سن لیں. ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی پیدل جماعت سب سے پہلے جائے گی. اس وقت جو ہے موٹر سائیکل 2 ویلر یا 4 ویلر کسی کو پارکنگ سے چھوڑا نہیں جائے گا. سب سے پہلے پیدل چلنے والے وہ جائیں گے. اور جو حضرات اپنے گاڑیوں کو سڑک کے کنارے یا اور گاؤں کے اندر رکھے ہیں, وہ پیدل چلنے والوں کے بعد ان کی گاڑی بھی نکلے گی اور پارکنگ کی گاڑی بھی نکلے گی. جاتے وقت ادھر ادھر کی بات نہ کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 دن تک ایسے نورانی ماحول میں رکھا. اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور ذکر کے ساتھ جائیں. کریں گے انشاءاللہ. سب ذکر کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہوئے جائیں. دوسرا, موٹر سائیکل گیٹ نمبر 1 جو پارکنگ ہے, گیٹ نمبر 1 سے جو موٹر سائیکل کو چھوڑا جائے گا وہ اندوپور جانے والوں کے لیے ہے, اور گیٹ نمبر 2 سے پٹا منڈائی جانے والوں کے لیے ہے, اور گیٹ نمبر 3 سے بھی جو ہے گگوا جانے والوں کے لیے گیٹ نمبر 3, اور گیٹ نمبر 3 اچھا یہ گیٹ نمبر 2 جو ہے گگوا چھک کے طرف جائے گی, اور گیٹ نمبر 3 سے جو گاڑیاں چھوٹیں گی وہ پٹا منڈی جائیں گی. اور اس کے بعد جو ہے پھر جو 4 ویلر ہے اس کو چھوڑا جائے گا 2 نمبر گیٹ سے. اور اس کے اخیر میں, سب سے اخیر میں, پڑاؤ میں جو حضرات اپنے گاڑیاں رکھی ہیں, موٹر سائیکل ہو یا کار ہو, سب سے اخیر میں ان کاروں کو اور ان گاڑیوں کو جو ہے چھوڑا جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے مارکیٹ کے اندر جو گاڑیاں ہیں ان کو سب سے اخیر میں چھوڑا جائے گا. اب دعا ہو رہی ہے, جو حضرات باہر ہیں وہ اندر آ جائیں. ابھی جیسے اعلان کیا گیا کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ دین ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی, چلنا پھرنا بھی, سفر بھی. اب یہاں سے ہمارے اجتماع گاہ سے نکلنا بھی یہ دین ہے, اور اسلام اور دین سکھاتا ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اماطۃ الاذى عن الطریق یہ ایمان کا حصہ بتایا. راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے. بولو ہم ہی خود تکلیف دیں گے تو, اس لیے یہ اعلان کیا گیا جو ترتیب بتائی گئی اس ترتیب سے ہم اطمینان سے جائیں. جی آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا ہے, آدھے 1 گھنٹے میں انشاءاللہ سارے آرام سے جائیں گے, اطمینان سے جائیں گے. ہمارا چلنا بھی عبادت ہے, یہاں سے نکلنا بھی عبادت ہے. تو ہمارا چلنا اور نکلنا بھی, سفر کرنا بھی عبادت بن جائے, اس لیے سنت طریقے سے جائیں گے. کسی کو دھکا نہیں دیں گے, دھکم دھکا نہ ہو, شور نہ ہو. جی یہ ہمارے لیے بھی غیروں کے لیے بھی ایک سبق ہے. ہاں وہ دیکھیں گے, دیکھو دین کیسے سکھاتا ہے, آداب سکھاتا ہے, اسلام کیسے سکھاتا ہے. شور مچاتے ہوئے, چلاتے ہوئے, اسپیڈ گاڑیوں کو اسپیڈ دوڑاتے ہوئے نہیں کریں گے, اور اوورٹیک نہیں کریں گے, ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھیں گے, ترتیب سے جائیں گے. جی کتنا فرق پڑے گا, جلدی جائیں گے تو کتنا آدھا گھنٹہ پہلے جائیں گے, اور جلدی جا کے اللہ نہ کرے
कुछ हादिसा हो गया, आपको भी तकलीफ, जिम्मेदारों को भी तकलीफ, सबके लिए एक तकलीफ का ज़रिया बन जाता है। इसलिए जल्दी नहीं करना चाहिए, आराम से जाओ, इकराम करो। ये सिखाया इकरामुल मुस्लिम, इकराम करो। ये हमारे अखलाक हैं जो दूसरों को भी मालूम होंगे। तो इत्मीनान से जाएंगे ना इंशाल्लाह, शोर नहीं मचाएंगे, तेज़ नहीं दौड़ाएंगे गाड़ियाँ, ओवरटेक नहीं करेंगे, एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ेंगे, और खामोशी ज़िक्र करते हुए निकलेंगे, और जो तरतीब बताई उस तरतीब से निकलेंगे। अभी इसमें यहाँ दुआओं की बहुत सी चिट्ठियाँ आई हैं कि बहुत से हजरात ने अपने मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त की है, बहुत से बीमारों ने अपने बीमारों की सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त की है, बहुत से मखरूज़ हैं उनके कर्ज़ के लिए दुआओं की दरख्वास्त की है, बहुत से ज़रूरतमंदन परेशान हाल लोगों ने दुआएं दरख्वास्त की। इंशाअल्लाह एक दुआ तो अब होगी, लेकिन आप अपनी दुआओं में इन सब के लिए भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, दुआ जो है ये बड़ी इबादत है। अद्दुआ मुख्खुल इबादा, फरमाया दुआ इबादत का मग़ज़ है। अद्दुआ यनफ़उ मिम्मा नज़ल व मिम्मा लम यंज़िल, फरमाया दुआ उन मुसीबतों के लिए जो आ चुकी हैं उसको भी दफ़ा करेंगी, और अभी नहीं आई कुछ आने वाली मुसीबतें हैं वो भी अल्लाह उसको भी रोक देंगे। अल्लाह की सिफत क्या है? मांगेंगे तो खुश होते हैं, और नहीं मांगेंगे तो अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं। मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैह, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ हो जाते हैं। लोगों का मामला, मांगोगे तो लोग नाराज़ होते हैं, ना मांगोगे तो लोग खुश होते हैं। और अल्लाह का किस्सा कैसा है? हाँ, मांगोगे तो अल्लाह खुश होते हैं, नहीं मांगोगे तो अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं। तो कोई उर्दू का शायर कहता है, मांगो उसी से जो देता है खुशी से, और कहता नहीं किसी से। ना मांगो उससे जो देता है दुखी से, और कहता है सभी से। मखलूक से मांगेंगे तो देता है, लोग क्या करेंगे? दुखी से देंगे, खुश होकर नहीं देते हैं, और सबसे कहते रहेंगे देखो हमने ये दिया वो दिया। तो क्या कहा? मांगो उसी से जो देता है खुशी से, और कहता नहीं किसी से, और ना मांगो उससे जो देता है दुखी से, दुखी से देता है और कहता है सभी से। तो ये अल्लाह ने सिखाया। लोगों से मांगना ये सवाल है, ज़िल्लत की चीज़ है, और अल्लाह से मांगना दुआ है, और ये इबादत है, इबादत का मग़ज़ है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाया। दरूद शरीफ पढ़ो।